الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ الآخر: وإن الإنسان لربه لکنود. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصلیان اکرام، آج کی جمعہ کی اس نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے، اور حسب اعلان انشاءاللہ تعالی آج جس عنوان کے اوپر آپ سے بات کرنا ہے وہ سورہ رحمان کی مشہور آیت، جو سورہ رحمان میں 31 مرتبہ جس کا اعادہ کیا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس میں اللہ تبارک و تعالی جنات سے مخاطب ہوتا ہے اور تمام جماعت انسانی سے مخاطب ہے، اور کہتا ہے کہ اے جماعت انسانی اور اے جنوں کا گروپ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آیت قرآن مجید میں اس طریقے کا جو اسلوب ہوتا ہے، جس میں ایک آیت کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اسے آیت ترجیع کہتے ہیں. آیت ترجیع جس طریقے سے سورہ قمر میں ہے: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعادہ کیا. تو یہ قرآن مجید کے حسن کو، اس کے قرت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس سے پیچھے کی جو آیت ہوتی ہے اس کا اس آیت ترجیح سے کیا مناسبت ہوتی ہے، کیا تعلق ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ورنہ ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کی بار بار تکرار کی ہے جو بیان کا حسن نہیں ہوتا ہے. تو اس کو الحمدللہ اہل علم نے بہت تفصیل کے ساتھ میں سمجھایا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس میں سب سے پہلے اہم بات تو یہ ہے کہ جو اعلیٰ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے وہ آیت کا ترجمہ صحیح نہیں. اعلیٰ کا لفظ جو بنا ہے وہ الیون سے بنا ہے، اور عربی میں الیون کہتے ہیں، صرف نعمت کو نہیں کہتے ہیں. الیون کہتے ہیں عربی زبان میں نعمت، کرشمہ، طاقت، نشانی، عظمت کی نشانی، قدرت کی نشانی، ان تمام چیزوں پر یہ لفظ الیون جو ہے محیط ہے. تو جہاں جہاں اس کا استعمال کیا گیا ہے، اس سے پہلے آنے والی آیت کے پس منظر میں اس اعلیٰ کا جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سورہ رحمان آپ سب پڑھتے ہیں، اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے اس سورہ کو. اس میں بعض جگہ پہ جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اللہ تعالیٰ کی یہاں اگر آپ نعمت کا تذکرہ کریں گے یا نعمت کا ترجمہ کریں گے تو یہ تو غلط بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کر رہا ہے. یہ انسانوں کے لیے نعمت کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی، اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے تمام جنات سے اور انسانوں سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی کن کن کرشمہ سازیوں کو، اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا تم کیا کرو گے، جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے. تو انکار میں جو ہے، جھٹلانے میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دل سے ماننے سے انکار کر دے، اس کا ایک وجہ، ایک پہلو تو یہ ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ شکر گزاری کے بجائے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیا کرے، ناشکری کرے.
یہ بڑی وجہ ہے، اور اسی کے لیے بار بار قرآن مجید میں مختلف بار جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک جگہ کہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گننے کا تو سوال بہت دور ہے، تم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا احاطہ تک نہیں کر سکتے۔ اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بار بار جو ہے اپنی نعمتوں کا اظہار کرا رہا ہے؟ تاکہ ہم کو اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی توحید اور اس کے ہم پر جو احسانات ہے ان احسانات کا شعور بیدار ہو، اور جب وہ شعور بیدار ہوتا ہے دل کے اندر تو اس سے جو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہی ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر کیا کرتا ہے؟ مجبور کرتا ہے۔ جس وقت آپ کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، اور جب اس احسانات کا شعور ہوگا تو آپ کو خود بخود آپ کے دل میں یہ احساس جاگے گا کہ جس رب نے اتنی ساری نعمتیں مجھے دی ہیں، ان نعمتوں کے بدلے میں مجھے چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس کی فرما برداری کروں، اس کی اطاعت کروں۔ دیکھیں سورہ رحمان جو شروع ہوتی ہے نا، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا، بڑی بڑی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی قدرتوں کی نشانیوں کا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا بیان کیا، انسان کی تخلیق، پھر قرآن، پھر نطق، گویائی، جو انسانوں کو ممتاز کرتی ہے دوسرے مخلوق سے، کہ ہم بول سکتے ہیں، مافی الضمیر کو آگاہ کر سکتے ہیں جس طریقے سے دوسرے جانور نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے چاند کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیداوار کا ذکر کیا جو زمین سے اگتی ہے اور جس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، اور پھر اس کے بعد میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی یہ سب تمام چیزیں جن کو دن رات تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ ایک جگہ میں قرآن سوال کرتا ہے انسانوں سے، کیا تم خود سے پیدا ہو گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کیا۔ پھر تمہارے لیے دیکھیے اس میں ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف اہل علم نے اشارہ کیا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پوری اسکیم ہے اس کو آپ سمجھیے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا کیا کیا ہے؟ بندوبست کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو بعد میں پیدا کیا، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے لیے جو ہدایت نامہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا تھا، اس قرآن کو پہلے ہی لکھ لیا گیا تھا، اور 23 سال کی مدت میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے حسب واقعہ اور جس طریقے سے ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل فرمائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قدرتیں ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے آپ سب لوگوں کا اور ہمارا اور میرا اور جو بھی قرآن مجید پڑھے گا ان سب کا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی توجہ اس اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور حقیقت ہے کہ ہم ان نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر آج ہم زندہ ہے، ہمارا وجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم زمین پہ زندہ ہے تو ہم کو سورج کی روشنی چاہیے، ہم کو ہوا چاہیے، صحیح ہے، ہم کو زمین سے اگنے والی نباتات، فصلیں، ہوا اور پانی، یہ سب درکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ پوچھتا ہے کہ یہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے مزن ہیں اس سے بارش کون برساتا ہے، تم یا ہم؟ اور ہم جانتے ہیں کہ بارش کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک بوند پانی کا زمین کے اوپر برس نہیں سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہم پانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ لیکن ایک بہت عجیب بات ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کا توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کہتا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ زمین کے اندر، جس زمین پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کے اندر نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے وجود میں، تمہارے اپنے جسم میں میری نشانیاں ہیں،
افلا تبصرون، سوالیہ نشان ہے اتنا بڑا، کیا ان نشانیوں کو تم نہیں دیکھتے؟ کیا اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ عزیزان گرامی، میں اگر انسانی جسم کی ساخت، اس کی ایناٹومی اور اس کی فزیولوجی کے اوپر میں بات کروں تو گھنٹوں تک یہ بات چلے گی، گھنٹوں تک. اور میں آج، میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، میں صرف ایک نشانی جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کروں گا. یہ اتنی اہم نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے جسم کے اندر، جس کا احساس ہے ہم کو، کیونکہ یہ زندہ ہے. انسان کا بایولوجیکل وجود کی زندگی کے لیے دل کا زندہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو ہمارے اعضائے رئیسہ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ عضو اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ دل ہے. صحیح ہے؟ یہ دل ختم ہو گیا، انسان کی بایولوجیکل زندگی ختم ہو جاتی. اب اس دل کو دیکھیے، آپ لوگوں میں سے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، یہ دل کتنا ہے؟ ایک انسان کے مٹھی برابر، یہ اتنا چھوٹا سا جو ہے عضو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو، جس طریقے سے ہم اپنے قیمتی چیز کو اپنے کبرڈ کے اندر یا اپنے والٹ کے اندر محفوظ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عضو کو جو ہے ہماری تھوراسک باڈی کے اندر، ہمارے سینے کے پنجرے کے اندر کیا کر دیا ہے؟ محفوظ کر دیا. اگر حادثہ ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے، تو ہمارے یہ جو بونی، جو یہ ہے تھوریکس ہے، جو سینے کی جو ہڈیاں ہیں، پسلیاں ہیں، اس میں فریکچر نہیں ہوتا ہے، لیکن دل تک وہ نہیں جاتا ہے اگر حادثہ بہت شدید نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک فطری انتظام کیا ہے کہ یہ دل جو ہے تمام حادثات سے، تمام امپیکٹ سے محفوظ رہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ دل کتنا کام کرتا ہے؟ کتنا کام کرتا ہے؟ ہم سوتے ہیں تو یہ دھڑکتے رہتا ہے، ہم جاگتے ہیں تو یہ دھڑکتے رہتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں تو یہ دھڑکتے رہتا ہے. 1 منٹ میں 70 مرتبہ. یہ ایسا پمپ ہے. اللہ تعالیٰ نے بلڈ کی سرکولیشن کے لیے ایک ایسا پمپ ہمارے دل، ہمارے اس چھاتی میں رکھا ہے، جس کو نہ بجلی کی ضرورت ہے، جس کو نہ سیل کی ضرورت ہے، جس کو نہ پیٹرول کی ضرورت ہے، جس کو نہ ڈیزل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے دل کو ہدایت دے دی کہ تجھے دھڑکنا ہے، وہ دھڑک رہا ہے. ہم جب اپنے رحم مادر میں 4 مہینے کے ہوتے ہیں، اس وقت سے جو ہے دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، تو ہماری موت کی آخری سانس تک ہمارا دل دھڑکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کتنی بار دھڑکتا ہے؟ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ. 1,00,000 مرتبہ یہ دل پکڑتا ہے، پھیلتا ہے. 1,00,000 مرتبہ. آپ کو اس کو طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو اس کو الیکٹرسٹی پرووائڈ کرنے کی نہیں ہوتی. 1 سال میں میرے دوستو 3 کروڑ مرتبہ ہمارا دل دھڑکتا ہے. 3 کروڑ مرتبہ. 3 کروڑ مرتبہ. اور جو ہے پورے مہینے میں جو ہے 8,000 لیٹر خون کو وہ یہ کیا کرتا ہے؟ پھینکتا ہے، سرکولیشن میں لاتا ہے. 8,000 لیٹر، یعنی یہ جو واٹر ٹینکر آتا ہے وہ پورا واٹر ٹینکر بھر جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے سرکولیشن کے لیے جو ہمارے جسم میں جو نسیجے دی ہے، شریان، ورید، ویسلز، آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ اگر ہم ہمارے پورے جسم کی ان شریانوں کو، وریدوں کو، ویسلز کو نکالے اور ان کو جوڑ سے چلے جائے تو یہ تمام اتنا لمبا دور یا اتنا لمبا دھاگا بنے گا کہ یہ پورے زمین کے پیریمیٹر کو 2.5 مرتبہ جو ہے وہ کور کرے گا. اللہ اکبر. 1,00,000 کلومیٹر، 40,000 کلومیٹر ہمارا جو ہے کیا ہے؟ پیریمیٹر ہے. 2.5 ٹائم جو ہے یہ جو ہمارے شریانے ہیں، ہمارے جو وریدے ہیں، ہمارے بلڈ ویسلز ہے، اگر ان کو ہم نکالے اور ان کو جوڑتے چلے جائے تو ان کی لمبائی ہو جائے گی 1,00,000 کلومیٹر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1,00,000 کلومیٹر کی یہ اتنے سارے بلڈ ویسلز ہمارے جسم میں موجود ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دل کی غذائیت کے لیے، اس دل کے نیوٹریشن کے لیے جو ایک سسٹم بنایا ہے کہ وہیں جو ہے ایسی اللہ تعالیٰ نے نالیاں بنایا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے غذا جو ہے اس کارڈیاک مسل جو ہوتے ہیں اس کو غذا ملتی ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ نے ہم کو جس بات کا حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ کہ حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. ہم حلال بھی نہیں کھاتے اور طیب بھی نہیں کھاتے. ہم جنک فوڈ کھاتے، جو حلال کھاتے ہیں وہ طیب نہیں کھاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں باتیں کہی ہیں.
حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ. ہم سوچیں ہمارا جو لائف سٹائل ہے، کیا ہم طیب چیزیں کھاتے ہیں؟ ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ان بلڈ ویسلز کو کیا کر دیتے ہیں؟ بلاک کر دیتے ہیں. اور ہمارے جسم کا سب سے اہم عضو جو ہوتا ہے اس کو غذا نہیں ملتی ہے، اس کے بعد میں طرح طرح کے کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد میں پلاسٹک کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد میں بائی پاس کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا اس حکم کو مان لے کہ ہم طیب چیزیں کھائیں، حلال کے ساتھ میں طیب چیزیں کھائیں جو ہمارے جسم کو، ہمارے تندرستی کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، تو ہمارے ساتھ میں بہت سارے یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ دل کا درد ہوتا، نہ ان کو انجیو پلاسٹک کرنا پڑتی، نہ ان کا بائی پاس آپریشن ہوتا. میں آپ کو یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ایک آیت تھی اس کے میں نے صرف ایک نشانی آپ کو میں نے سنا دیا. ٹھیک ہے، آپ سر سے لے کے تو پیر تک اپنے پورے اناٹومی اور فزیولوجی کا اگر آپ دیکھیں گے اس کو سائنس کی نظروں سے، تو آپ کو الحمدللہ کہتے ہوئے آپ کو سجدے کے اندر جو ہے وہ گرنا پڑے گا کہ میرے رب کی کتنی ساری نعمتیں مجھے عطا ہوئی ہے اور اس کے بعد میں بھی میں ناشکرہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہم سب پہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا کیا. صحیح نا، ہم سب انسان ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے گدھا بنا سکتا تھا، کسی کو خنزیر بنا سکتا تھا، کسی کو مرغی بنا سکتا تھا، کسی کو کتا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسانوں میں پیدا کیا. اور کیسا پیدا کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم پہ اوپر، بہترین ساخت کے اوپر، کہ ایسی ساخت، ایسی خوبصورتی دنیا میں موجود کسی اور مخلوق کی نہیں ہے. کوئی مخلوق انسانوں کے جیسا خوبصورت ہے؟ آپ بتائیے. انسان سے سب سے قریب ترین کا جو جانور ہے وہ بندر ہے. آپ بندر کو رکھیے اور انسان کو رکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جو ہے ہمارے اور ہمارا جتنا جو فارم ہے، فزیکل فارم، اس میں اتنے خوبصورتی سے اللہ نے بنایا ہے کہ ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی بہترین ساخت پر پیدا کیا. آپ سوچ لیجئے کہ یہ ناک کی جگہ کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ گوریلا کی جگہ صرف 2 کھڈے دے دیتا، 2 سوراخ دے دیتا ہوا کو جانے آنے کے لیے، تو آپ کتنے خوبصورت دکھتے یا آپ کتنے بدصورت دیکھتے. آئینے میں آپ کو کھڑا کیجئے اور دیکھیے کہ اس ناک کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف 2 سوراخ دیے، جس طریقے سے کس کو ہوتے ہیں؟ گوریلا کو ہوتے ہیں، تو ہماری شکل کیا ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مزید احسان. اس کے بعد میں سب میں بڑا احسان میرے بھائی آپ سب پر، مجھ پر اور تمام اہل ایمان پر یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے گھروں میں کیا کیا؟ پیدا کیا. الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. قرآن میں جس کی سورہ اعراف میں آیت ہے، اس کو بار بار آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا. اور اگر اللہ ایسا نہیں کرتا تو ہم ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوتے. ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو ایمان جو ملا ہے وراثت میں ملا ہے نا. یا کوئی بھی کنورٹ نہیں ہے، یہاں کوئی بھی ریورٹ نہیں ہے. سب کو اپنے باپ دادا کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان دیا ہے. اس کی قدر کرنا جانے، یہ کتنا اہم انعام ہے. اس کی قدر و منزلت صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو کسی دوسرے مذہب سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ان کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں. لیکن مسلمان نہیں جانتا، اور مسلمان اس کی پرواہ نہیں کرتا، مسلمان اس کی قدر نہیں کرتا. تو انسانیت کے بعد میں جو دوسرا بڑا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ تحفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا، اہل ایمان میں سے بنایا. اور اہل ایمان میں بننے کی وجہ سے ہمارے اوپر کچھ اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. یہ بڑی نعمت ہے نا. تو نعمت کا میں نے کیا کہا آپ کو؟ نعمت کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو نعمت کے شکر جو کرنے کی جو معاملہ جو ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ شکر کے 2 تقاضے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کیا جائے الحمدللہ، اور دل سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کیا کیا جائے؟ اس کی پذیرائی کی جائے، کو سمجھا جائے، وہ شعور لایا جائے کہ کتنا بڑا یہ ہمارے پاس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور پھر دوسرا بہت اہم تقاضا شکر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم کو جس کام کے لیے دی ہے، جو نعمت دی ہے، اس کو اسی طریقے سے کیا کرے؟ استعمال کرے. یہ بہت اہم جو ہے
شکر کا ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آنکھیں اس لیے دی ہے کہ ہم دیکھیں، اچھی چیزوں کو دیکھیں۔ آنکھیں سامنے سے آنے والی خوبصورت عورت کو تاڑنے کے لیے نہیں دی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنے نظروں کو جھکا کر رکھے۔ مردوں کو پہلے کہا گیا کہ مرد اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، جو نظریں دیے ہے، جو ویژن دیا ہے، وہ اس کا استعمال کریں، اور اس کی ویلیو اس کو معلوم ہوگی جو اپنے سامنے کسی اندھے کو دیکھے گا کہ اندھے کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی ہے، مجھے ویژن دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے۔ یہ ہاتھ دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، یہ ہاتھ دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، بھلائی کرنے کے لیے، تعاونوا علی البر والتقوی۔ لیکن ہم اسی ہاتھوں سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کو پیٹتے ہیں۔ یہ زبان دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کے پیغام کو پہنچائے، اس سے حق ادا ہو، سچ بات بولے۔ لیکن ہم اسی زبان کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے، لوگوں کے ساتھ میں فساد کرنے کے لیے، لوگوں کو برا بھلا کہنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی چغلی کرنے، غیبت کرنے۔ یہ شکر کے عین خلاف ہے۔ یعنی اللہ نے تو زبان اس لیے دی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم بار بار آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے وقت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ جو اس وقت جمع تھے، جو 1,00,000 سے زائد صحابہ وہاں جمع تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت، آپ کے کلام کی فصاحت اور آپ کے کلام کی جامعیت کا کیا ٹھکانا اور کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے صرف اتنا کہا فَلَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ میں جو باتیں تم تک پہنچا چکا ہوں، یہ دین جو میں تم تک پہنچا چکا ہوں، اب تم میں سے جو لوگ یہاں حاضر ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دین کو جو لوگ یہاں اس وقت حاضر نہیں ہے ان لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہونے والا ہے اس تک دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے نبی نے کس کو دی ہے؟ ہم سب کو دی ہے۔ میں سب سے پہلا اس کا مخاطب اس حدیث کا کہ میرے رب میرے نبی نے میرے نبی کے تھرو اور میرے رب نے کئی بار قرآن مجید میں مجھ سے یہ کہا کہ یہ شہادت جو ہے، یہ شہادت کی امانت اور یہ نعمت تمہارے پاس میں ہے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیا ہم یہ ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اشیر بھی کیا ہم غیر مسلموں تک پہنچ رہے ہیں؟ اسلام کی دعوت کو ہم پہنچا رہے ہیں؟ اس کا جواب جو ہے زیرو، نل، الا ماشاء اللہ چند نفوس کی، چند جماعتوں کے جو اسلام کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ضمن میں جو میں نے جو آیت آپ کے سامنے کوٹ کی، وہ آیت بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ عادیات میں کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنوت، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اس سے پہلے جو یہ آیت لانے سے پہلے نا، جو قرآن مجید میں اس کو جواب قسم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، ان گھوڑوں کی شہادت پیش کی ہے جس کو قریش جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جنگوں میں اتنے تیزی سے دوڑتے تھے کہ ان کے کھروں سے جو ہے وہ چنگاریاں نکلتی تھی اور دھول اڑاتے تھے، اور میدان کے بیچوں بیچ دشمنوں کے بیچوں بیچ جا کر اپنے مالک کے ساتھ میں حملہ کرتے تھے، اور اپنے جان کی فکر نہیں کرتے تھے۔ اپنی جان کو اپنے مالک، یعنی ان کی وفاداری کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ایک بے شعور جانور گھوڑا اپنے مالک سے اتنی وفاداری برتتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں جس جنگ میں جا رہا ہوں اس میں زخمی بھی ہو سکتا ہوں، اس میں مر بھی سکتا ہوں، لیکن اپنے مالک سے وفاداری نبھانے کے لیے یہ گھوڑے جو ہے عین میدان جنگ میں اپنے مالک کو، اپنے سوار کو لے کر جاتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ اس آیت لاتا ہے ان الانسان لربہ کنوت۔ لیکن یہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے۔ یعنی ایک گھوڑا اتنا شکر گزار ہے جس کے پاس میں انسانوں جیسا شعور نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مالک کے ساتھ میں اتنا انصاف کر سکتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ میں اتنا شکر گزار ہو سکتا ہے، اتنا اطاعت فرماد ہو سکتا ہے۔ تو انسانوں سے کس قسم کی اطاعت اور کس قسم کی شکر گزاری جو ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ ہم کو سوچنا ہے، یہ مجھے سوچنا ہے، مجھے آپ کو سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری جو نعمتیں دی ہے، جس کا میں نے
تھوڑا سا، بہت ہی تھوڑا سا ذکر کیا، سرسری طور پر جو ہے سپرفیشلی میں نے جس کا ذکر کیا، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک قدرت کو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احسانات جمیعہ ہے جو ہم پر ہے، مجھ پر ہے، آپ پر ہے، ساری انسانیت پر ہے، اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کو سمجھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے بعد میں ایک اور آیت کے بارے میں کہتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے غفلت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے جن سے انسان، تمہیں اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے غفلت میں ڈال دیا؟ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے، کیا سوال کر رہا ہے؟ اے میرے انسان، میں بہت کریم ہوں، لیکن میں، اللہ کیا ہے؟ سریع الحساب بھی ہے۔ جہاں اللہ کرم کرے گا، بہت ستاروں کو معاف کرے گا، وہیں اللہ تعالیٰ شدید حساب لینے والا ہے۔ اور ان بطش ربک لشدید، اور تیرے رب کی پکڑ بہت ہی کیا ہے؟ شدید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آسانی سے چھوٹ جائیں گے۔ اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو یہ دو آیتیں ہم اپنے زندگی میں اپنے آنکھوں کے سامنے لکھ کے رکھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے گروہ انسانی، تم کو اپنے رب نے، رب کریم کے بارے میں کس چیز نے غفلت میں ڈال کے رکھا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا حساب اور کتاب نہیں ہونے والا ہے؟ ہاں، انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کیا کہا؟ اور ہم ہی تمہارا حساب لینے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ہاں، ہم مریں گے تو وہ صرف یہ دنیاوی زندگی جو بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جیتا۔ ایک عام ہندوستانی کی جو لائف سپین جو ہے ایوریج ہے، وہ اب 70 سال چل رہی ہے۔ تو بہت جی لیے تو 70 سال جی لیے۔ میں اپنے بونس پیریڈ میں چل رہا ہوں، میرا بونس پیریڈ چل رہا ہے۔ 63 سال جو ہے سنت عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سارے صحابہ کی 63 سال عمر تھی۔ تو جو لوگ 63 سے اوپر ہے، ڈاکٹر اسرار کہتے تھے کہ یہ بونس میں ہیں، ان کو بونس مل رہا ہے، اس بونس کا وہ فائدہ اٹھائے کہ اور کیسے اللہ سے قریب ہم ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو کیسے حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حساب بڑا سخت ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور یہ جب آیت پڑھتے ہیں نا کہ ان علینا حسابہم، اس کا جواب ہے، حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید سے بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ ایک جواب تو میں بھول ہی گیا، اور وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں پڑھ کر اپنے اصحاب کو سنائی تو اصحاب خاموش رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے تو اچھے وہ جنات تھے جن کے سامنے جب میں یہ آیت پڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اے اللہ تعالی، ہم کسی تیری نعمت کا انکار نہیں کرتے اور تیرے لیے ہی کیا ہے، حمد اور شکر ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جب آیت پڑھی جاتی ہے سورہ غاشیہ کی، جس کے اندر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ پر ہی تمہارا حساب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھایا کہ آپ یہ دعا مانگے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ تو میرا حساب آسان لے۔ آسان حساب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہ لے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اطاعت گزار بن جائیں، شکر گزار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں۔ ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی ہے بحیثیت امت مسلمہ، ان ذمہ داریوں کو، ان تقاضوں کو ہم سمجھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج جس مقام پر یہ امت کھڑی ہے اس کا کیا ذکر ہے؟ مطلب سورج کو آئینہ بتانا ہے کہ آج ہم اس وقت یہ امت روب زوال ہے، اور اس کو اگر اٹھانا ہے تو ہم کو بحیثیت انسان اور بحیثیت امت مسلمہ
ہم پر جو تقاضے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریوں کو سمجھے ہم اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔